قال علماؤنا رحمهم الله تعالى تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة. الأول يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غير تبذير ولا تقتير، ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين، ثم يقسم الباقي بين ورثته بالکتاب والسنت واجماع الامت. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے علماء نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ میت کے ترکہ کے ساتھ 4 طرح کے حقوق جو ہیں وہ متعلق ہیں۔ میت کے ترکہ کے ساتھ 4 طرح کے حقوق متعلق ہیں، اور وہ جو 4 طرح کے حقوق متعلق ہیں وہ مرتبہ بھی ہیں۔ کیا ہیں؟ وہ مرتبہ بھی ہیں، مرتبہ بھی ہیں، ترتیب وار ہیں۔ کیا ہیں؟ ترتیب وار ہیں، ان کے درمیان ترتیب ہے، ان کے درمیان کیا ہے؟ ترتیب ہے۔ وہ جو 4 حقوق ہیں اور مرتبہ ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ ترتیب ہے، وہ بالترتیب 4 حقوق ہیں۔ وہ کون سے ہیں جی؟ ایک جو حق ہے وہ تو ہے تجہیز و تکفین۔ کیا ہے؟ ایک حق تجہیز و تکفین ہے، اور دوسرا حق جو ہے وہ دین ہے، اور تیسرا حق جو ہے وہ وصیت ہے، اور جو چوتھا حق ہے وہ تقسیم بین الورثاء ہے۔ تقسیم بین الورثاء ہے۔ تو میت کے ترکہ کے ساتھ کتنے حقوق متعلق ہیں؟ 4۔ میت کے ترکہ کے ساتھ جو ہیں وہ 4 طرح کے حقوق متعلق ہیں۔ وہ 4 جو ہیں ان میں سے ایک حق جو ہے وہ تجہیز و تکفین ہے، دوسرا حق جو ہے وہ دین ہے، تیسرا حق جو ہے وہ وصیت ہے، اور جو چوتھا حق ہے وہ تقسیم بین الورثاء ہے۔ تو یہاں پر ہم پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ متن کے اندر جو لفظ آیا ہے بھی تتعلق بترکۃ المیت، ہاں بترکۃ المیت، تتعلق بترکۃ المیت، تو یہاں جو لفظ ترکہ ہے، جو لفظ ترکہ ہے، اس لفظ کو ترکتن یعنی تا کے فتح اور را کے سکون کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، تا کے فتح اور را کے سکون کے ساتھ ترکتن بھی پڑھا گیا ہے، ترکتن بھی پڑھا گیا ہے، اور تا کے فتح اور را کے کسرہ کے ساتھ تاریکتن بھی پڑھا گیا ہے۔ تا کے فتح اور را کے کسرہ کے ساتھ تاریکتن بھی پڑھا گیا ہے، تاریکتن بھی پڑھا گیا ہے، ترکتن بھی اور تاریکتن بھی۔ تو اس کو بہرحال ترکتن پڑھیں یا تاریکتن پڑھیں، یہ مصدر ہے، یہ مصدر ہے، اور اس میں مفعول متروک کے معنی میں ہے، اس میں مفعول متروک کے معنی میں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مصدر جو ہے کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے، کبھی مبنی مفعول ہوتا ہے، کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ جو مصدر ہے یہ کیا ہے؟ اس میں مفعول کے معنی اس میں مفعول کے معنی میں ہے، ترکہ بمعنی متروک ہے، ترکہ بمعنی، اور جس طرح خلق بمعنی مخلوق کے آتا ہے، کیا آتا ہے؟ خلق بمعنی مخلوق کے آتا ہے، اور آپ یہ دیکھتے ہیں عدل بمعنی عادل آتا ہے، آتا ہے نا؟ عدل بمعنی عادل آتا ہے، وہ اس میں فاعل کے معنی میں ہو جائے، جس طرح وہ آپ کہہ دیتے ہیں رجل عدل بھی کہتے ہیں، مبالغہ کے طور پر بھی ہو جاتا ہے، بہرحال اس میں فاعل کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اس میں فاعل کے معنی بھی ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ جو ترکتن ہے یہ متروک، اس میں مفعول کے معنی میں ہے، تو ترکت المیت سے مراد متروک المیت، ترکت المیت سے مراد متروک المیت ہے، ہاں متروک المیت وہ مال جو میت نے چھوڑا ہو، وہ مال جو میت نے چھوڑا ہو، ہاں وہ مال جو میت نے چھوڑا ہو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ غیر کے حق کا تعلق نہ ہو، وہ مال جو میت نے چھوڑا اور اس کے ساتھ غیر کے حق کا تعلق نہ ہو، جو مال میت نے چھوڑا ہو اور وہ غیر کے حق کے تعلق سے فارغ اور خالی ہو، کیا ہو؟ غیر کے حق کے تعلق سے فارغ اور خالی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترکہ کہتے ہیں۔ ایک مثال آپ دیکھ لیں کہ
زید جو ہے اس نے بکر سے کچھ قرض لیا، زید نے بکر سے کچھ قرض لیا، بکر سے کچھ قرض لیا اور اس کے پاس جو ہے اپنی کوئی چیز رہن رکھ دی، اپنی کوئی چیز رہن اپنی کوئی گائے بھینس موٹر سائیکل کوئی چیز بھی اس کے پاس کیا رکھ دی ہے، رہن رکھ دی ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے جو زید ہے وہ اس نے چونکہ قرض لیا ہے اور اپنی چیز رہن رکھی ہے تو یہ راہن کہلائے گا، یہ راہن کہلائے گا، اور جو اپنا بکر ہے اس نے قرض دیا ہے اور اس کے پاس چیز رہن رکھی گئی ہے تو وہ مرتہن کہلائے گا، وہ مرتہن کہلائے گا، اور جو چیز زید نے رہن رکھی ہے وہ مرہون کہلائے گی، وہ مرہون کہلائے گا۔ اب جو زید راہن ہے، زید راہن ہے تو وہ فوت ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، اب وہ کچھ مال چھوڑتا ہے، کچھ مال چھوڑتا ہے، اور جو مال اس نے چھوڑا ہے اس مال میں سے وہ جو شے مرہون ہے وہ بھی ہے، جی جو شے مرہون ہے وہ بھی ہے، وہ بھی اسی کا چھوڑا ہوا مال ہے نا، وہ بھی کیا ہے، اسی کا چھوڑا ہوا مال، اسی کا چھوڑا ہوا مال ہے، لیکن وہ والا جو مال ہے اس کے ساتھ مرتہن کا حق متعلق ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا، جی مرتہن کا حق متعلق ہے۔ ظاہر بات ہے کوئی شے جب قرض دے کر کچھ چیز اپنے پاس رہن رکھتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میرا قرض کہیں ڈوب نہ جائے، یہ میرے پیسے لے کر کہیں بھاگ نہ جائے، میرا قرض ڈوب نہ جائے، وہ چیز پھر رہن رکھ لیتا ہے تو اس کے ساتھ شے مرہون کے ساتھ مرتہن کا حق کیا ہو جاتا ہے، متعلق ہو جاتا ہے، شے مرہون کے ساتھ مرتہن کا حق متعلق ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ جو شے مرہون ہے اگرچہ وہ راہن میت نے چھوڑی ہے، وہ اس کی متروکہ چیز ہے، شے متروک ہے اس کی، وہ کیا ہے، وہ متروک المیت ہے، وہ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے، غیر کے حق کا تعلق ہے، غیر کے حق کا تعلق ہے، لہذا وہ ترکہ نہیں کہلائے گا، وہ ترکہ نہیں کہلائے گا، بلکہ ظاہر بات ہے اس کے ساتھ اس کا حق ہے تو وہ اسی کو ملے گی، پھر کیا ہوگی، وہ اسی کو ملے گی، اور ٹھیک ہے۔ جی اب اس میں یہ نہیں ہے کہ جناب وہ اس کا حق اس کو ترکہ بنا کر اس کے اندر وہ سارے حقوق جو ہیں وہ جاری کیے جائیں ہیں، جی سارے حقوق جاری کیے جائیں، اور ٹھیک ہے نا، بلکہ وہ خاص کیا ہوگی، وہ مرتہن کے لیے، وہ مرتہن کی ہوگی۔ ہاں البتہ اگر اس میں سے جو ہے وہ اس کی قیمت جو ہے وہ زیادہ ہے، اس کی قیمت شے مرہون کی قیمت زیادہ ہے، قرضہ تھوڑا ہے تو پھر تو باقی واپس ہوگی نا جی، باقی واپس ہوگی، لیکن بہرحال فرمایا اس کے ساتھ غیر کے حق کا کیا ہے، تعلق ہے، تو ترکہ میت وہ کہلائے گا، وہ مال کہلائے گا، وہ جائیداد کہلائے گی جس کو میت نے چھوڑا ہے اور اس کے ساتھ غیر کے حق کا تعلق نہیں ہے، وہ غیر کے حق کے تعلق سے فارغ ہے، خالی ہے، اور ٹھیک ہے بھائی۔ تو جو مال جو ہے وہ میت نے کیا ہو، چھوڑا ہو، وہ ترکہ کہلاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ 4 طرح کے حقوق متعلق ہیں اور وہ مرتبہ ہیں، وہ کیا ہیں، مرتبہ ہیں، بالترتیب ہیں، ان کے درمیان ترتیب ہے، ان کے درمیان کیا ہے، ترتیب ہے۔ وہ 4 حق جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ وہ 4 حق کون کون سے ہیں، وہ اپنا ان میں سے ایک کیا ہے، تجہیز و تکفین ہے، اور ایک کیا ہے، دین ہے، ایک وصیت ہے، اور ایک تقسیم بین الورثہ ہے۔ ان کے درمیان جو وجہ حصر اور وجہ ضبط ہے، ان کے درمیان جو وجہ حصر اور وجہ ضبط ہے وہ یہ ہے کہ ما یتعلق بترکۃ المیت، ما یتعلق جس کے ساتھ میت کے حق کا کیا ہے، ما یتعلق بترکۃ المیت، جو چیز ترکہ میت سے متعلق ہے، جو چیز ترکہ میت سے متعلق ہے، وہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگی، کہ اس میں میت کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر اس کے اندر میت کا حصہ ہو تو یہ تجہیز و تکفین ہے،
یہ کیا ہے؟ یہ تجہیز و تکفین ہے۔ اور اگر اس کے اندر میت کا حصہ نہیں ہے، نہ ہو تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں، دیکھیں گے کہ اس کا ثبوت موت سے پہلے ہے یا موت کے بعد ہے۔ اگر اس کا ثبوت موت سے پہلے ہے تو وہ کیا ہے؟ دین ہے، وہ دین ہے، وہ دین ہے۔ اور اگر اس کا ثبوت جو ہے وہ موت کے بعد ہے، بعد ہے تو پھر دیکھیں گے کہ وہ میت، اس کا ثبوت میت کی طرف سے ہے، اس کا ثبوت میت کی طرف سے ہے یا اس کا ثبوت میت کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر اس کا ثبوت میت کی طرف سے ہو تو یہ وصیت ہے، یہ کیا ہے؟ وصیت ہے۔ اور اگر میت کی طرف سے نہ ہو تو یہ تقسیم بین الورثاء ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تقسیم بین الورثاء ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ جی، پھر آپ دیکھیں کہ ما یتعلق بترکۃ المیت، ما یتعلق بترکۃ المیت، میت جو ہے وہ چیز کہ جو میت کے ترکہ سے متعلق ہے، وہ چیز جو میت کے ترکہ سے متعلق ہے، جو چیز میت کے ترکہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، جو چیز میت کے ترکہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، تعلق رکھتی ہے، جو حق میت کے ترکہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا خالی نہیں ہوگا کہ اس میں میت کا حصہ ہوگا، یا نہیں ہوگا، اس میں میت کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر اس کے اندر میت کا حصہ ہو تو یہ کیا ہے؟ تجہیز و تکفین ہے۔ یہ تجہیز و تکفین ہے، اور اگر اس کے اندر میت کا حصہ نہ ہو تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں کہ اس کا ثبوت جو ہے وہ موت سے پہلے ہوگا یا موت کے بعد ہوگا۔ اگر اس کا ثبوت موت سے پہلے ہو تو وہ کیا ہے؟ دین ہے۔ ظاہر بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ دین وہ اپنی موت سے پہلے لے گا نا جی، مرنے والا کیا ہوگا؟ اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کے اندر ہی دین لے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اگر اس کا ثبوت موت سے پہلے ہے تو وہ دین ہے، اور اگر اس کا ثبوت موت کے بعد ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، دیکھیں گے کہ اس کا ثبوت میت کی طرف سے ہے یا میت کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر میت کی طرف سے ہو تو وہ وصیت ہے، میت کی وصیت ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ وصیت میت ہی کرتی ہے نا جی، کیا کرتی ہے؟ میت ہی کرتا ہے۔ ہاں، بس اس کا ثبوت میت کی طرف سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس کا ثبوت میت کی طرف سے ہو تو وہ کیا ہے؟ وصیت ہے، وہ کیا ہے؟ اور اگر وہ میت کی طرف سے نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ تقسیم بین الورثاء ہے، وہ کیا ہے؟ تقسیم بین الورثاء ہے۔ یہ بات سمجھ آئی نا جی؟ جی، اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں، مصنف فرماتے ہیں کہ میت کے ترکہ کے ساتھ جو چار طرح کے حقوق بالترتیب متعلق ہیں، ان میں سے سب سے پہلا جو حق ہے، سب سے پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ تجہیز و تکفین کے ساتھ ابتدا کی جائے گی، تجہیز و تکفین کے ساتھ ابتدا کی جائے گی۔ اب تجہیز و تکفین کے ساتھ ابتدا کی جائے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میت نے جو مال چھوڑا ہے، میت نے جو مال چھوڑا ہے تو اس مال میں سے سب سے پہلے جو ہے جو خرچہ اس پر آنا ہے، اس کے کفن دفن پر، غسل پر، کفن دفن اور غسل پر آنا ہے، جو خرچہ آنا ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ ترکہ میں سے وہ خرچہ کیا جائے گا، سب سے پہلے ترکہ میں سے وہ خرچہ کیا جائے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ میت کو جو ہے وہ غسل دینا ہے، میت کو غسل دینا ہے، تو میت کو جو غسل دینا ہے تو اس غسل کے لیے پانی کی ضرورت بھی ہے، صابن کی بھی ضرورت ہے، اور بیری وغیرہ کے پتوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور ٹھیک ہے نا جی؟ تو خوشبو وغیرہ جو لگانی ہوتی ہیں اس کی کیا پڑتی ہے؟ ضرورت پڑتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے یہ اپنی طرف سے سارے خرچے کرتا ہے، میت سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص اپنی طرف سے یہ خرچہ کرے تو کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کے لیے کرنا جائز ہے، جو بھی کرے گا اس کے لیے کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی خرچہ نہیں کرتا ہے تو پھر جو اس نے مال چھوڑا ہوگا، یہ جو غسل پر خرچہ آئے گا وہ خرچہ میت کے ترکہ سے ادا کیا جائے گا، میت کے ترکہ سے ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟
اس کے بعد پھر جو ہے وہ میت کو کفن دینا ہے، جی میت کو کفن دینا ہے، کفن دینا ہے۔ تو میت کو جو کفن دینا ہے، اگر کوئی شخص جو ہے اس کا کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، ہاں جی، جی اپنی طرف سے اپنی جیب سے خرچہ کرنا چاہے، اپنی جیب سے خرچہ کرنا چاہے، کوئی لوگ کرتے بھی ہیں، بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں، ایسا کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، ویسے جی کرنا بھی چاہیے، تو جو لوگ اپنی طرف سے اگر خرچہ کر کے اپنی طرف سے کفن کا انتظام کر لیں تو فابہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ جی لیکن اگر کوئی بھی اپنی طرف سے خرچہ نہ کرے، نہ کرے تو پھر میت نے جو مال چھوڑا ہے، میت نے جو مال چھوڑا ہے اس میں سے اس کو کفن پہنایا جائے گا، اس مال میں سے کفن خرید کر اس کو پہنایا جائے گا۔ اور مصنف فرماتے ہیں یہ جو کفن اس کو پہنایا جائے گا، یہ کفن جو اس کو پہنایا جائے گا، اس کے اندر تبذیر اور تقصیر سے کام نہیں لیا جائے گا، اس کے اندر تبذیر اور تقصیر سے کام نہیں لیا جائے گا، نہ تبذیر سے کام لیا جائے گا، نہ تقتیر، تقدیر سے کام لیا جائے گا، نہ تبذیر سے کام لیا جائے گا۔ نہ تقدیر سے کام لیا جائے گا، تبذیر کا معنی ہے فضول خرچی، تبذیر کا معنی فضول خرچی، ضرورت سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ، اور تقتیر کا معنی کیا ہے؟ ضرورت سے کم، کم، بخل کرنا، کنجوسی کرنا، کیا کرنا؟ اور ٹھیک ہے۔ جی اب یہ جو تبذیر و تقتیر ہے، یہ جو تبذیر و تقدیر ہے، تبذیر و تقتیر ہے، یہ عدد کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، یہ عدد کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ قیمت کے لحاظ سے بھی۔ ہو سکتی ہے، عدد میں کیا ہے؟ عدد کے اندر تقتیر و تبذیر و تقتیر یہ ہے کہ مرد کے لیے جو کفن سنت ہے، مرد کے لیے جو کفن سنت ہے، کفن سنت ہے وہ 3 کپڑے ہیں، وہ کیا ہے؟ 3 کپڑے ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ 2 بڑی چادریں ہوتی ہیں، ہاں جی، اور ایک قمیص ہوتی ہے، ایک کیا ہوتی ہے؟ اور ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کی سلی ہوئی تو نہیں نہ ہوتی، جی بغیر سلی ہوئی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ بغیر سلی، اور ٹھیک ہے، جی اس کے اندر کتنے کپڑے ہیں کفن سنت مرد کے؟ 3 مرد کے 3 کپڑے ہیں، جس کے اندر 2 چادریں ہیں اور ایک، قمیص، اور ٹھیک ہے۔ اور عورت کا جو کفن سنت ہے وہ 5 کپڑے ہیں، عورت کا جو کفن سنت ہے وہ 5 کپڑے ہیں، 3 تو وہی مردوں والے، جی 3 تو وہی مردوں والے، مردوں والے ہیں، اور جو اضافی 2 ہیں ان میں سے جو ایک ہے وہ دوپٹہ ہے جی اور ایک سینہ بند ہے، سینہ بند، کیا ہے؟ ایک دوپٹہ اور ایک سینہ بند، کتنے ہو گئے؟ 5۔ 5۔ تو مرد کا کفن سنت 3 کپڑے ہیں اور عورت کا کفن سنت 5 کپڑے ہیں، لہذا مرد کو اگر 3 کپڑوں سے زیادہ کے اندر کفن دیا جائے، 4-5 میں دیا جائے، اور عورت کو کفن جو ہے وہ 5 کپڑوں سے زیادہ میں دیا جائے، 6-7 میں دیا جائے وغیرہ، تو یہ کیا ہوگی؟ یہ تبذیر ہوگی، یہ کیا ہوگی؟ تبذیر ہوگی، فضول خرچی ہوگی، اسراف ہوگا، اور ٹھیک ہے، یہ تبذیر ہے، یہ فضول خرچی ہے، یہ اسراف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جو ہے وہ مرد کو 3 کپڑوں سے کم میں کفن دیا جائے، مرد کو 3 کپڑوں سے کم میں کفن دیا جائے اور عورت کو 5 کپڑوں سے کم میں کفن دیا کم جائے، کے اندر کفن دیا جائے، تو یہ کیا ہے؟ تقتیر ہے، یہ کیا ہے؟ تقتیر ہے، یہ کنجوسی ہے، یہ بخل ہے، کیا ہے؟ یہ کنجوسی ہے، ٹھیک ہے نا، بخل ہے نا یہ، ٹھیک ہے، نہ تبذیر سے کام لیا جائے گا، اور نہ تقدیر سے کام لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، لہٰذا پھر مرد کو 3 میں کفن دیا جائے گا اور عورت کو 5 کے اندر کفن دیا جائے گا، جب 3 میں کفن دیں گے مرد کو اور 5 میں کفن دیں گے عورت کو، تو یہ تبذیر اور تقتیر سے خالی ہوگا، کیا ہوگا؟ تبذیر اور تقدیر سے خالی ہوگا، اور ٹھیک ہے۔ جی اور یہ عدد کے لحاظ سے ہوگی، قیمت کے لحاظ سے یہ ہے کہ ایک کپڑا جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہے، ایک کپڑا، بہت زیادہ مہنگا ہے، اور ایک کپڑا جو ہے وہ بالکل معمولی قیمت کا ہے، بالکل معمولی قیمت کا ہے، اور ایک کپڑا جو ہے وہ درمیانی قیمت کا ہے، تو ظاہر بات ہے مہنگے کپڑے کے اندر کیا دیں گے؟ کفن دیں گے، تو یہ کیا ہوگی؟ تبذیر ہوگا، تبذیر ہوگی، اور بالکل جو معمولی سا کپڑا ہے اس کے اندر دیں گے تو تقدیر ہوگی، تقتیر ہوگی، اور درمیانے میں جو درمیانی قیمت کا ہے اس میں کفن دیا جائے گا،
تو پھر یہ تبذیر اور تقتیر سے کیا ہوگا؟ خالی ہوگا بھائی، کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، نہ اس کے اندر بخل ہوگا، کنجوسی بھی نہیں ہوگی اور فضول خرچی بھی نہیں ہوگی، بلکہ میانہ روی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ ایک کپڑا وہ ہے جو مرنے والا جو ہے وہ عیدوں کے موقع پر پہنتا تھا، عید کے موقع پر، اور ایک کپڑا وہ ہے جس کو وہ دوست احباب کے ساتھ ملاقات کے وقت پہنتا تھا، اور ایک کپڑا وہ ہے جس کو عام گھر کے اندر وہ پہنتا تھا۔ تو ظاہر بات ہے انسان عید کے موقع پر جو کپڑا پہنا کرتا ہے وہ ذرا کافی مہنگا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اور جو عام دوستوں سے ملاقات کے وقت پہنتا ہے وہ اس سے ذرا کم قیمت کا ہوتا ہے، اور جو گھر کے اندر پہنتا ہے وہ اس سے بھی ذرا کم قیمت کا ہوتا ہے، وہ معمولی قیمت کا ہوتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، لہٰذا جو عید کے موقع پر وہ کپڑے پہنا کرتا تھا اس کے اندر اگر کفن دیا جائے گا تو یہ کیا کہلائے گی؟ یہ تبذیر اور فضول خرچی کہلائے گی، یہ اسراف کہلائے گا۔ اور جو وہ اپنا گھر کے اندر کپڑا پہنا کرتا تھا اس جیسے کپڑے کے اندر اس کی قیمت مثل قیمت کے ساتھ اگر کفن دیا جائے گا تو یہ کیا کہلائے گی؟ یہ تقتیر ہو جائے گی نا بھائی۔ سو رہے ہو؟ کہتے ہیں ہاں جی سو رہے ہیں۔ یہ کیا کہلائے گی؟ یہ تقتیر کہلائے گی، یہ بخل اور کنجوسی کہلائے گی۔ لہذا کیا کرنا چاہیے کہ میانہ روی سے کام کرنا چاہیے، اور جو دوست احباب سے ملاقات کے وقت جس قیمت کے وہ کپڑے اتنی کی قیمت کا جو کپڑا ہوگا اس کے اندر کیا دیا جائے؟ اس کو کفن دیا جائے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اس کو دفن کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دفن کرنا ہے تو بھائی دفن کے لیے قبر بھی کھودی جاتی ہے، دفن کے لیے تو قبر کے اندر بعض جگہ پر تو رواج یہی ہوتا ہے کہ کھدائی کے پیسے نہیں بھرنے پڑتے، کھدائی کے پیسے نہیں بھرنے چاہتے لوگ جو ہوتے ہیں، دوست احباب رشتہ دار ہوتے ہیں، خود ہی کھدائی کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاں، اور بعض جگہوں پر جو ہے یہ کام نہیں ہے، بلکہ وہاں پر کھدائی پر مزدور لگانا پڑتا ہے، کھدائی کے لیے مزدور لگانا پڑتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، اگر لوگ جو ہیں اپنے طور پر خود بخود کھدائی کر لیں تو وہاں پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کھدائی مزدور سے کروائی جائے اور کوئی شخص جو ہے دوست احباب میں سے کوئی اپنی جیب سے پیسے بھی نہیں دیتا ہے تو پھر جو قبر کی کھدائی ہے اس کی مزدوری بھی میت کے ترکہ سے ادا کی جائے گی، میت کے سے ادا کی جائے گی۔ اسی طرح اگر قبرستان جو ہے وہ دور ہے، کیا ہے؟ قبرستان دور ہے، قبرستان جو ہے وہ دور ہے اور اس کو میت جو ہے اس کو گاڑی وغیرہ پر لے جانے کی ضرورت ہے، گاڑی وغیرہ پر لے جانے کی ضرورت ہے، تو کوئی شخص اپنی جیب سے کرایہ نہیں لگاتا، کوئی شخص اپنی جیب سے کرایہ نہیں لگاتا ہے تو پھر میت کا جو ترکہ ہے اس میں سے وہ کرایہ بھی ادا کیا جائے گا۔ کوئی اپنے پاس سے لگا دے تو لگا دے، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اپنے پاس سے نہیں لگاتا تو پھر میت کا جو ترکہ ہے اس میں سے وہ گاڑی کا کرایہ بھی کیا ہوگا؟ ادا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی؟ یہ ہے سب سے پہلا حق جس کے ساتھ جو ہے وہ ابتدا کی جائے گی کہ میت نے جو مال چھوڑا ہے سب سے پہلے اس کے ساتھ جو ابتدا ہونی ہے وہ تجہیز و تکفین کی ہونی ہے۔ کیا ہونی ہے؟ تجہیز و تکفین پر جو اخراجات ہوں گے وہ سب سے پہلے اس ترکہ میں سے ادا کیے جائیں گے، سب سے اور ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک جو ہے وہ اعتراض ہے، یہاں پر ایک وہ اعتراض یہ ہے کہ متن کے اندر آیا ہے بتکفین ہی بتجہیز ہی، عبارت میں آیا ہے تو بھائی تجہیز کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ میت جو ہے نا جی وہ دفن کرنے تک جن امور کی محتاج ہے، میت دفن کرنے تک جن امور کی محتاج ہے ان امور کا جو انتظام کرنا ہے، ان امور پر جو اخراجات ہونے ہیں وہ ادا کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اس تجہیز کے اندر پھر ظاہر بات ہے تکفین بھی داخل ہے، اس تجہیز کے اندر تکفین بھی داخل ہے۔ تو جب تکفین جو ہے وہ تجہیز کے اندر داخل ہے تو پھر اس کو الگ ذکر کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو الگ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
تو اس کو پھر الگ کیوں ذکر کیا ہے مصنف نے اس کو الگ ذکر کیوں کیا ہے؟ تو اس کا بھائی جواب یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ بھئی جو تکفین ہے وہ تجہیز کے اندر داخل ہے، اس کے اندر داخل ہے، لیکن یہ جو اپنا امور ہیں ان میں سے سب سے جو اہم تھا وہ تکفین ہی تھا، ان امور میں سے سب سے جو اہم تھا وہ تکفین ہی تھا۔ تو اس کی اہمیت اور عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اس کو الگ بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس کو کیا ہے؟ الگ بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ پھر آپ ایک مرتبہ اور اعتراض کو سن لیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے بھئی یہاں متن کے اندر بتکفینی ہی و تجہیز ہی کہا ہے، تو تجہیز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تجہیز کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میت جو ہے وہ دفن ہونے تک جن امور کی کیا ہے؟ محتاج ہے۔ میت بھی جب تجہیز کے اندر میت وہ سارے امور داخل ہیں جن کی میت دفن ہونے تک کیا ہے؟ تو اس کے اندر غسل کا بھی خرچہ آ گیا، اس کے اندر جو ہے وہ قبر کھدائی کا خرچہ بھی آ گیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کفن کا خرچہ بھی کیا ہے؟ آ گیا ہے۔ سب کفن کا خرچہ بھی جو ہے وہ تجہیز کے اندر ہی آ گیا ہے، کھدائی کا خرچہ بھی قبر کی تجہیز کے اندر ہی آ اس کے اندر ہی آ گیا ہے، غسل پر جو خرچہ ہونا ہے وہ بھی تجہیز کے اندر ہی آ گیا ہے، کفن بھی تجہیز کے اندر ہی آ گیا ہے۔ تو جب تجہیز کے اندر تکفین بھی کیا ہے؟ داخل ہے، تو پھر بھائی اس کو الگ کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ اس کو الگ ذکر کرنا تو پھر فضول ہوا، اس کو الگ ذکر کرنا فضول ہوا۔ تو اتنے بڑے علامہ صاحب جو ہیں وہ ایک فضول کام کا ارتکاب کریں، یہ تو ان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اور ٹھیک ہے، اس کا بھائی جواب یہ ہے کہ ماتن مصنف رحمہ اللہ نے یہ جو تکفین کا ذکر الگ کیا ہے تو یہ اس کی اہمیت کے پیش نظر کیا ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر کیا ہے۔ ہاں، کیونکہ تجہیز کے اندر جو امور ہیں ان امور میں سے سب سے جو اہم امر تھا وہ تکفین ہے۔ تجہیز کے اندر جو امور ہیں، جو اہم امر ہے وہ تکفین ہے۔ بھئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے تو پھر بولو تو صحیح، آپ کیوں نہیں بولتے ہو بھئی؟ تجہیز کے اندر جو امور ہیں سب سے جو اہم ہے وہ تکفین ہے۔ ہاں، وہ اہم امر جو ہے وہ تکفین ہے، تو اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے مصنف نے اس کا ذکر الگ بھی کر دیا ہے، اس کا ذکر الگ بھی کر دیا ہے۔ الگ بھی کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایسی مثالیں قرآن پاک کے اندر بھی کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ کیا ہے؟ موجود ہے۔ آپ دیکھ لیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تنزل ملائکۃ والروح فیہا، کہ لیلۃ القدر کے اندر جو ہیں وہ ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں۔ جی، لیلۃ القدر کے اندر ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں۔ اب جو الملائکہ ہے، الملائکہ ہے، تو اس کے اندر جو ہیں وہ جبرائیل امین بھی داخل ہیں، داخل ہے، روح الامین بھی داخل ہے، کیونکہ وہ بھی تو فرشتے ہی ہیں، جی، وہ بھی تو فرشتے ہی ہیں۔ فرشتے ہی ہیں۔ جب روح الامین جو ہیں وہ بھی ملائکہ کے اندر داخل تھے تو اس کے داخلے کے باوجود جو ہے ان کا ذکر الگ بھی کیا گیا ہے، ان کا ذکر الگ بھی کیا گیا ہے۔ تو حق تعالیٰ نے ان کا ذکر جو الگ کیا ہے تو ان کی عظمت و شان کو واضح کرنے کے لیے، ان کی عظمت و شان کو واضح کرنے کے لیے، ہاں، کہ یہ مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے جو ہیں وہ دیگر ملائکہ سے کیا ہیں؟ افضل ہے، افضل و اعلیٰ ہیں۔ کیا ہیں؟ افضل و اعلیٰ ہے۔ اور ٹھیک ہے، تو جس طرح وہاں پر جو ہے وہ روح الامین ملائکہ کے اندر داخل تھے، داخل ہونے کے باوجود ان کا ذکر الگ کر دیا گیا ان کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے، اسی طرح اگرچہ یہاں پر بھی جو تکفین تھا وہ تجہیز کے اندر کیا تھا؟ داخل تھا، لیکن اس کی اہمیت اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کا ذکر الگ بھی کر دیا گیا ہے، اس کا ذکر الگ بھی کر دیا گیا ہے۔ اور ٹھیک ہے بھائی، اب ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی کہ بھائی سب سے پہلا حق میت کے جو ترکہ کے ساتھ متعلق ہے وہ کیا ہے جی؟ تجہیز و تکفین ہے۔ تجہیز و تکفین ہے۔ وہ کیا ہے؟ تجہیز و تکفین ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر جو ہے، اس کے بعد جو دوسرا نمبر ہے وہ ہے ادائیگی دین۔
کیا ہے؟ ادائیگی دین۔ تجہیز و تکفین کے بعد، تجہیز و جو مال باقی بچ جائے گا، جو مال میت کے ترکہ میں سے جو مال باقی بچ جائے گا، تو پھر دیکھیں گے کہ میت جو ہے اس نے کسی کا قرضہ بھی دینا ہے یا نہیں دینا۔ اپنی زندگی میں اس نے کسی سے قرض لیا تھا اور وہ قرض اس کو اپنی زندگی کے اندر واپس نہیں لٹا سکا، ٹھیک ہے، یا اس نے اپنی زندگی کے اندر کسی سے قرض نہیں لیا ہے، یا اس نے تجہیز و تکفین کے بعد جو مال باقی بچا ہے، تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ میت مقروض ہے یا میت مقروض نہیں ہے۔ اگر میت جو ہے وہ مقروض ہو، اگر میت مقروض ہو تو پھر جو باقی ماندہ مال ہے اس میں سے اس کے جو قرضے ہیں وہ ادا کیے جائیں گے۔ باقی ماندہ مال میں سے اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے، اس کے کیا کیا جائیں گے؟ قرضے ادا کیے جائیں گے۔ تو اب دیکھیں گے کہ تجہیز و تکفین کے بعد جو مال باقی بچا ہے، جو مال باقی بچا ہے اور میت کے اوپر جو قرضہ ہے، میت کے اوپر جو قرضہ ہے، باقی ماندہ مال اور قرضہ، باقی ماندہ مال اور قرضہ جو ہے وہ برابر ہے، وہ برابر ہے، یا جو قرضہ ہے میت کے اوپر وہ زیادہ ہے اور جو باقی ماندہ مال ہے وہ کم ہے، یا باقی ماندہ مال جو ہے وہ زیادہ ہے اور قرضہ کم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو باقی ماندہ جو مال ہے وہ زیادہ ہو اور جو اس نے قرض دینا ہے وہ کم ہو، اس صورت کے اندر بھی ظاہر پورا قرضہ کیا کر دیا جائے گا؟ ادا کر دیا جائے گا۔ جتنا قرضہ اس نے لوگوں سے لیا ہوا ہے، جتنے بھی قرض خواہ ہیں، خواہ وہ قرض خواہ ایک ہو یا قرض خواہ کیا ہوں؟ زیادہ ہوں، بہرحال اگر جو باقی ماندہ مال ہے وہ زیادہ ہے اور اس نے جن لوگوں کا قرض دینا ہے وہ قرض تھوڑا ہے، تو چاہے قرض خواہ ایک ہو یا قرض خواہ جو ہیں وہ زیادہ ہوں، تو قرض خواہوں کو ان کا پورا حق جو ہے وہ دے دیا جائے گا، پورا حق دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو باقی پھر مال بچے گا اس کے ساتھ اگلا حق متعلق ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ اگلا حق متعلق ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر قرض جو ہے اور وہ قرض اور جو باقی ماندہ مال ہے وہ برابر ہی ہو، کیا ہو؟ وہ برابر ہی ہو، اس صورت کے اندر وہ سارا مال جو ہے کیا کر دیا جائے گا؟ قرض کے اندر چلا جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ قرض کے اندر چلا جائے گا، اور ٹھیک ہے، اور باقی حقوق ختم، باقی حقوق ختم ہو جائیں گے، اور ٹھیک ہے۔ اور اگر جو ہے وہ قرض جو اس نے میت نے قرض دینا تھا، جو میت نے قرض دینا تھا وہ قرض زیادہ ہے اور تجہیز و تکفین کے بعد جو مال بچا ہے وہ تھوڑا ہے، جو مال بچا ہے وہ تھوڑا ہے، تو اس صورت کے اندر اگر قرض وصول کرنے والا شخص، قرض وصول کرنے والا شخص ایک ہے، قرض وصول کرنے والا شخص ایک ہے، تو پھر جو باقی مال بچا ہے وہ سارا کیا کر دیا جائے گا؟ اس کو دے دیا جائے گا، وہ سارا مال اس کو دے دیا جائے گا، اور جو باقی اس کا قرض بچا ہے، باقی جو اس کا قرض بچا ہے، مثال کے طور پر یہ ہم کہتے ہیں کہ وہ 1,00,000 روپیہ جو تھا وہ تجہیز و تکفین کے بعد 1,00,000 روپیہ بچا ہے، اور وہ جو میت ہے اس نے ایک شخص سے جو قرضہ لیا ہوا تھا وہ 1,50,000 ہے، کیا ہے؟ 1,50,000 ہے۔ اب ظاہر بات ہے جو باقی ماندہ مال بچا ہے وہ تھوڑا ہے اور اس نے جو قرض دینا ہے وہ زیادہ ہے، اور دینا بھی ایک شخص کا ہی ہے، دینا بھی ایک شخص کا ہی ہے۔ اب وہ 1,00,000 کا 1,00,000 کیا کر دیا جائے گا؟ اس کو دے دیا جائے گا، اس قرض خواہ کو دے دیا جائے گا، اور باقی اس کا جو 50,000 میت کے ذمہ بچ گیا ہے، باقی اس کا جو 50,000 میت کے ذمہ بچ گیا ہے، تو یا تو پھر یہ ابھی اس 50,000 کو وہ معاف کر دے، کیا کر دے؟ معاف کر دے، جب وہ معاف کر دے گا تو پھر میت کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا، میت کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا۔ یا پھر یہ ہے کہ کوئی زندہ آدمی جو ہے،
کوئی زندہ آدمی جو ہے وہ کہہ دے بھئی اس میت پر جو تمہارا 50,000 باقی ہے وہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، وہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، وہ میں ادا کروں گا، وہ میں ادا کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ اب جو شخص جو ہے اس نے اپنے ذمہ میں وہ لیا ہے، اب وہ ادا کرے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ اب وہ ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ جی اگر جو ہے وہ قرض خواہ معاف بھی نہیں کرتا، معاف بھی نہیں کرتا، اور کوئی زندہ آدمی اس کو اپنے ذمہ میں بھی نہیں لیتا، تو پھر ایک ہی صورت پیچھے بچتی ہے کہ اس کو آخرت کے حوالے کر دیا جائے، دار آخرت کی طرف چھوڑ دیا جائے، دار آخرت کی طرف چھوڑ دیا جائے۔ اور ٹھیک ہے، جی پھر آخرت میں اس کو وہ ادا کرنا پڑے گا۔ آخرت میں پھر آپ کو پتہ ہے ادا کرنا کس طرح ہوگا۔ آخرت میں ادائیگی تو بڑی دشوار ہے نا بھائی، آخرت میں بہت دشوار ادائیگی ہے۔ یا تو پھر وہ جو مقروض ہوگا، جو اس کی نیکیاں کیا کی جائیں گی؟ قرض خواہ کو دی جائیں گی، اس کی اگر اس کی نیکیاں اتنی نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ قرض خواہ کے مقروض کے ذمہ ڈالے جائیں گے ہیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس قرض خواہ کو راضی کر دے، اس کو چھوڑنے پر ہے، اس کو چھوڑنے پر راضی کر دیں۔ اور ٹھیک ہے۔ بہرحال اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے بھائی، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی اشد مجبوری کے بغیر قرض نہیں لینا چاہیے، کسی اشد مجبوری کے بغیر قرض نہیں لینا چاہیے۔ ہاں، کوئی شدید سے شدید مجبوری ہو جائے، شدید ترین مجبوری ہو جائے، پھر تو بندہ کیا لے؟ قرض لے لے۔ ورنہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو، ہلکی پھلکی پریشانی ہو تو اس صورت میں قرض نہیں لینا چاہیے۔ اس سے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے، ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو فضول خرچیاں کرتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر ہیں اور قرض اٹھا لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ قرض اٹھا لیتے ہیں۔ اپنے بنائے ہوئے جو رسم و رواج ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کئی لاکھوں ہزار روپے کے مقروض ہو جاتے ہیں، اور بعد میں ادا کرنا ان کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اگر اسی صورت کے اندر وہ مر جائیں گے، بعد میں پھر اولاد وغیرہ وہ بھی ادا نہ کرے، پیچھے پیسے ہی نہ ہوں، پیچھے پیسے ہی نہ ہوں، کوئی ادا نہ کرے، تو پھر آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اور ٹھیک ہے بچوں۔ اور اگر جو ہے وہ قرض جو ہے وہ مختلف آدمیوں کا ہے، اگر جو مال تجہیز و تکفین کے بعد باقی بچا ہے وہ تھوڑا ہے، اور جو اس نے قرض دینا ہے وہ زیادہ ہے، اور قرض خواہ بھی ایک نہیں بلکہ قرض خواہ ایک سے زیادہ ہیں، قرض خواہ اب جو قرض خواہ ایک سے زیادہ ہیں تو اس کے اندر یہ دیکھیں گے، اس کے اندر کہ وہ جو قرض خواہ ہیں ان کا قرض برابر ہے، ان کا قرض برابر ہے یا کسی کا کم اور کسی کا زیادہ، کسی کا کم اور کسی کا زیادہ ہے۔ اگر ان کا قرض جو ہے وہ برابر ہو، اگر قرض برابر ہو، قرض جو ہے وہ برابر ہو تو جو باقی ماندہ و مال ہے پھر وہ ان کو قرض خواہوں کو برابر دیا جائے گا، قرض خواہوں کو برابر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر یہی ہے کہ تجہیز و تکفین کے بعد جو باقی ماندہ مال بچا ہوا ہے وہ ہے 4,000، کیا ہے؟ 4,000 مال باقی ماندہ مال 4,000 بچا ہے، اور اس نے 4 آدمیوں کا قرض دینا ہے، ہر بندے کا 1,000 دینا ہے، ہر بندے کا 1,000 دینا ہے۔ نہیں یہ تو ایک نہیں، یہ ہے 2,000 دینا ہے، کیا ہے؟ 2,000 دینا ہے، ہر بندے کا 2,000 دینا ہے۔ اس صورت کے اندر دیکھ لیں مجموعہ قرض کتنا بن گیا؟ 8,000، اور جو مال بچا ہوا ہے وہ 4,000 ہے، اور لہذا ہر بندے کو کیا کر دیا جائے گا؟ 1,000، ہر بندے کو 1,000 دیا جائے گا۔ اور ٹھیک ہے، باقی جو 1,000 پیچھے ان کا 1,000 پیچھے بچ جائے گا، جو پیچھے بچ جائے گا، 1,000 پیچھے بچ جائے گا، یا تو پھر معاف کر دیں، کیا کر دیں؟ معاف کر دیں، یا کوئی زندہ آدمی اس کو اپنے ذمے لے کر ادا کر دے، یا پھر آخرت کے لیے چھوڑ دے، یا پھر آخرت کے لیے چھوڑ دیں۔ اور ٹھیک ہے۔
اور اگر جو قرض خواہ ہیں ان کا قرض برابر برابر نہیں بلکہ کم زیادہ ہے، کم زیادہ ہے، پھر ان کے درمیان جو باقی ماندہ مال تقسیم کیا جائے گا تو وہ ان کے حقوق کے تناسب سے کیا جائے گا، ان کے حقوق کے تناسب سے کیا جائے گا، حقوق کے تناسب سے کیا جائے گا، جس کا زیادہ تھا اس کو زیادہ پیسے دیے جائیں گے اور جس کا اور ٹھیک ہے۔ جی مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ فوت ہوا، ایک شخص فوت ہو گیا اور اس کا جو تجہیز و تکفین کے بعد جو مال بچا ہے، تجہیز و تکفین کے بعد جو مال بچا ہے وہ 7,500 ہے، وہ 7,500 ہے، اور اس نے 2 آدمیوں کا قرض دینا ہے، ایک کا اس نے 10,000 روپیہ دینا ہے اور ایک کا 5,000 روپیہ دینا ہے، ایک کا 10,000 اور ایک کا 5,000 دینا ہے۔ ظاہر بات ہے اب قرض خواہ جو ہیں ان کا حق برابر تو نہیں ہے نا جی، نہیں، ایک کا زیادہ ہے اور ایک کا کم ہے، ایک کا کم ہے۔ اب 7,500 میں سے جو 5,000 ہے وہ کس کو دے دیا جائے گا؟ جس کا 10,000 کا، ہاں، جس کا 10,000 قرض تھا، اور جو باقی 2,500 ہے وہ کس کو دیا جائے گا؟ جس کا 5,000، جس کا 5,000 قرض ہوگا، جس کا کیا ہوگا؟ 5,000 قرض ہوگا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ لہٰذا اگر جو ہے وہ قرض خواہوں کا حصہ جو ہے وہ کم و بیش ہے اور باقی ماندہ مال تھوڑا بچتا ہے تو پھر جو ادائیگی ہوگی، پھر جو ادائیگی وہ ہوگی ان کے جو ہے حقوق کے تناسب، قرض کے تناسب سے ہوگی، کیا ہوگی؟ قرض کے تناسب سے ہوگی۔ اور ٹھیک ہے نا بچوں، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی ہاں، اس بات کو ذرا جو ہے توجہ سے دیکھ لیں۔ یہ بات ہے کہ تجہیز و تکفین کے بعد تجہیز و تکفین کے بعد تکفین کے بعد جو مال باقی بچا ہے، جو مال باقی بچا ہے، پھر دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ جو ہے میت نے جو مقروض ہے یا مزید مقروض نہیں ہے، اگر میت جو ہے وہ مقروض ہو تو پھر باقی ماندہ مال سے اس کا کیا کیا جائے گا؟ قرض ادا کیا جائے گا، باقی ماندہ اس کا قرض ادا کیا جائے گا، اور جو قرض اس کے ذمہ ہے اس میں دیکھنا ہے کہ باقی ماندہ مال اور جو قرض ہے، باقی ماندہ مال اور قرض ہے وہ برابر ہیں یا باقی ماندہ مال جو ہے وہ تھوڑا ہے اور قرض یا پھر باقی ماندہ مال کیا ہے اور قرض کیا ہے؟ کم ہے۔ اگر باقی ماندہ مال جو ہے وہ زیادہ ہو تو اس صورت کے اندر بھی پورا قرض ادا کیا جائے گا، اس صورت کے اندر بھی پورا قرض ادا کیا جائے گا، خواہ قرض خواہ ایک ہو یا قرض خواہ کیا ہوں؟ زیادہ ہوں۔ اگر باقی ماندہ مال اور قرض برابر ہے، باقی ماندہ مال اور قرض برابر ہے تو اس صورت کے اندر بھی پورا قرض دیا جائے گا، ادا کیا جائے گا، خواہ قرض خواہ ایک ہو یا قرض خواہ کیا ہوں؟ زیادہ ہوں۔ اگر باقی ماندہ مال تھوڑا ہے اور قرض زیادہ ہے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ وہ قرض ایک شخص کا ہے یا کیا ہے؟ زیادہ شخصوں کا ہے۔ اگر قرض جو ہے کیا ہو؟ ایک ہی شخص کا ہو، اگر ایک ہی شخص کا قرض ہو تو پھر وہ سارا جو مال ہے باقی ماندہ وہ ایک شخص کو دے دیا جائے گا، اور جو باقی اس کا قرض رہ گیا ہے یا تو کیا کر دے، اس کو وہ معاف کر دے، یا پھر کوئی زندہ آدمی اس کو اپنے ذمہ لے لے اور میت کی طرف سے ادا کر دے، یا پھر جو ہے اس کو کیا کر دے، آخرت کے حوالے کر دے، آخرت کی طرف چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر قرض خواہ کیا ہوں؟ زیادہ ہوں، اگر قرض خواہ جو ہیں وہ زیادہ ہوں تو پھر دیکھیں گے کہ ان کا جو قرض ہے وہ برابر ہی ہے یا کم زیادہ ہے، برابر ہے یا کم زیادہ ہے۔ اگر قرض جو ہے وہ برابر ہو تو پھر جو باقی ماندہ مال ہے ان کو برابر دیا جائے گا، ان کو برابر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر جو 4 شخص ہیں، جو 4 شخص ہیں، انہوں نے میت سے جو ہے وہ 2,000 روپیہ لینا تھا، 2,000 روپیہ، تو کل کتنے بن جائیں گے؟ 8,000، اور تجہیز و تکفین کے بعد جو پیچھے بچے ہیں وہ 4,000 ہے، وہ کیا ہے؟ 4,000۔ اب انہوں نے چونکہ سب نے برابر لینا ہے 2,000، لہذا سب کو کیا کر دیا جائے گا؟
ایک ایک ہزار دے دیا جائے گا، اور جو باقی پیچھے ایک ایک ہزار بچے گا یا تو پھر وہ معاف کر دیں، یا کوئی زندہ آدمی کیا کر دے ان کو اپنی طرف سے ادا کر دے، یا پھر وہ کیا کر دے آخرت کے حوالے اس کو کر دے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اگر قرض جو ہے وہ قرض خواہوں کا جو ہے وہ برابر نہیں ہے، کسی کا کم ہے اور کسی کا زیادہ ہے، تو پھر تناسب کے ساتھ ان کا قرض کیا کیا جائے گا، ادا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر جو تجہیز و تکفین کے بعد جو مال پیچھے بچا ہے وہ 7,500 تھا، کتنا؟ 7,500۔ اور اس نے 2 آدمیوں کا قرض دینا تھا، ایک کا 10,000 دینا تھا، ایک کا 5,000 دینا تھا، تو کل ملا کر بن گیا 15,000، کل ملا کر بن گیا 15,000 بن گیا ہے۔ اور جو پیچھے باقی ماندہ مال ہے وہ تو 7,500 ہے، 7,500 ہے، لہٰذا پھر 7,500 میں سے جو 5,000 ہے وہ اس شخص کو دے دیا جائے گا جس کا اس نے 10,000 دینا تھا، جس کا اس نے 10,000 دینا تھا، اور باقی جو 2,500 ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا جس کا اس نے 5,000 دینا تھا۔ یہ بات بیٹا سمجھ آئی نا جی؟ ہاں، تیسرا نمبر ہے بیٹا جی نفاذ وصیت۔ تیسرا نمبر کیا ہے؟ نفاذ وصیت۔ تجہیز و تکفین کی سے فراغت کے بعد اور ادائیگی قرض سے فراغت کے بعد، تجہیز و تکفین سے فراغت کے بعد اور ادائیگی قرض کی فراغت کے بعد کے بعد اگر مال جو ہے وہ بچ جائے، اگر مال بچ جائے تو پھر دیکھیں گے کہ میت نے کوئی وصیت کی ہے یا وصیت نہیں کی، میت نے کوئی وصیت کیا یا نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اگر میت نے کوئی وصیت کی ہو، اگر میت نے کوئی وصیت کی ہو تو پھر جو باقی مال بچا ہوگا، جو باقی مال بچا ہوگا، کل ترکہ نہیں، کل بلکہ تجہیز و تکفین پر جو اخراجات ہیں وہ بھی نکال کر اور ادائیگی، ہاں، بعد جو باقی مال بچا ہے، جو باقی مال بچا ہے اس کے تہائی سے، اس کے تہائی سے جو ہے وہ وصیت کو پورا کیا جائے گا، اس کی تہائی سے پورا کیا جائے۔ اور ٹھیک ہے، جی، اب مثال کے یہ بات یہاں پر جو ہے وہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ جو وصیت پوری ہوگی وہ تہائی مال تک ہوگی۔ کیا ہوگی؟ تہائی مال تک ہوگی، تہائی سے زیادہ میں نہیں ہوگی، تہائی سے زیادہ میں نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر دیکھیں بھئی، تجہیز و تکفین اور ادائیگی قرض کے بعد اس کا جو مال ہے وہ بچا ہے 1.5 لاکھ روپیہ، اس کا 1.5 لاکھ روپیہ اس کا مال بچا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 1.5 لاکھ کی تہائی کتنی بنتی ہے؟ ہاں، 1.5 لاکھ کا تہائی 50,000 بنتا ہے۔ اب اگر اس نے یہ وصیت کی ہوئی تھی کہ بھئی میرے مرنے کے بعد میرا جو 40,000 روپیہ ہے، میرا 40,000 یا میرا جو 50,000 روپیہ ہے وہ فلاں مدرسے کے اندر تم دے دینا، فلاں مدرسے کے اندر تم دے دینا، اور ٹھیک ہے۔ جی، اب ظاہر بات ہے کہ اس کا یہ 40,000 یا جو 50,000 ہے یہ کیا ہے؟ 50,000 تہائی بنتا ہے، کیا ہے؟ تہائی بنتا ہے، جو 40 ہے یہ تو تہائی سے بھی کم بنتا ہے، جو 40 ہے یہ تہائی سے بھی کم، یہ تو تہائی سے کم بنتا ہے، جو 50 ہے یہ پورا تہائی بنتا ہے، لہٰذا 50,000 یا 40,000 جو اس نے وصیت کی ہے وہ وصیت اس کی پوری کر دی جائے گی، اس کی وہ وصیت پوری کر دی جائے، اور ٹھیک ہے۔ جی، لیکن اگر اس نے وصیت یہ کر دی ہو بھئی میرے مرنے کے بعد جو ہے وہ 70,000 روپیہ یا 1 لاکھ روپیہ جو ہے فلاں مدرسے میں دے دینا، فلاں، اب پیچھے بچا کتنا ہے؟ 1.5 لاکھ، 1.5 لاکھ بچا ہوا ہے، اور یہ جو 70,000 ہے یا جو لاکھ روپیہ ہے یہ تہائی تو نہیں بنتا ہے، یہ تہائی سے زیادہ، یہ تہائی سے کیا ہے؟ زیادہ ہے، لہٰذا وصیت جو پوری ہوگی وہ تہائی کے اندر ہی پوری ہوگی، تہائی سے زیادہ میں نہیں ہوگی۔ کیا ہوگی؟ تہائی کے اندر ہی ہوگی، تہائی سے زیادہ 50 دیا جائے گا نا، پھر کیا ہوگا؟ 50 دیا جائے گا، اس سے اوپر والا نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، البتہ اگر میت کے جو ورثاء ہیں، میت کے جو ورثاء ہیں وہ سب بالغ ہوں،
سب کیا ہوں؟ بالغ ہوں، اور سب حاضر ہوں، ان میں سے کوئی غائب نہ ہو۔ سب بالغ بھی ہوں، بچہ کوئی نہ ہو، نہ بالغ، سب بالغ ہوں اور سب حاضر بھی ہوں، ان میں سے کوئی غائب بھی نہ ہو، تو اور سب یہ راضی ہو جائیں، سب راضی ہو جائیں کہ جو انہوں نے وصیت کی ہے زیادہ کی وہ بھی پوری کر دو بھائی، تو ٹھیک ہے، پھر زیادہ کی وصیت بھی پوری کر دو، اور ٹھیک پھر زیادہ کی وصیت بھی پوری کر دی جائے گی۔ پھر بھائی زیادہ کی وصیت جو پوری نہیں کی جاتی وہ میت جو اس کے ورثاء ہوتے ہیں ان کے حق کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ ان کے حق کی وجہ سے ہوتی ہے کہ تہائی سے جو اوپر ہے وہ ان کا حق ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ورثاء کا حق ہے، تہائی سے جو ورثاء کا حق ہے۔ تو جب خود اپنے حق ساقط کرنے پر کیا ہیں؟ راضی ہیں۔ بچے بولتے کیوں نہیں ہو یار؟ جب وہ خود اپنا حق دینے پر کیا ہیں؟ راضی ہیں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ٹھیک ہے، تہائی سے اوپر جو وصیت نہیں پوری کی جاتی اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس کے اوپر تہائی سے جو اوپر مال ہوتا ہے اس کے اندر ورثاء کا حق ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ورثاء کا حق ہوتا ہے۔ جب وہ خود اپنے حق سے اس میں اس کو وصیت کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی اعتراض، جب خود راضی ہیں، جب وہ خود راضی ہیں تو پھر اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہو۔ اور ٹھیک ہے، اور ظاہر بات ہے اگر کوئی نابالغ بچہ ہے تو آپ کو پتہ ہے بچہ تو اپنا حق کسی کو نہیں دے سکتا نا جی، وہ دینے کا اہل وہ دینے کا اہل نہیں ہے۔ اس وجہ سے پھر اگر ان میں سے کوئی بچہ ہوگا تو پھر تہائی کے اندر ہی پوری ہوگی، اس سے زیادہ میں پوری نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی غائب ہے، اگر کوئی غائب ہے تو ظاہر بات ہے پھر اب اس کی رائے کا تو پتہ نہیں ہے کہ وہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ اور ٹھیک ہے نا جی، اس وجہ سے اس صورت کے اندر بھی کیا ہوگا؟ صرف تہائی ہاں زیادہ سے۔ اور ٹھیک ہے، اسی طرح وصیت کے حوالے سے، وصیت کی چونکہ بات آئی ہے اس لیے ایک مسئلہ آپ یہ بھی یاد کر لیں کہ جو وارث ہے، جو میت کا کیا بنتا ہے؟ وارث بنتا ہے مرنے کے بعد، جس کو حصہ ملنا ہوتا ہے، تو اس وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ اس وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ ہاں، وہ وصیت کرے گا بھی تو وہ باطل ہوگی۔ کیا ہے؟ وہ وصیت کرے گا تو پھر بھی باطل ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے یہ ہے کہ لا وصیۃ للوارث، لا وصیۃ للوارث، کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے انسان کی جو بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے یہ مرنے کے بعد کیا بنتے ہیں؟ وارث بنتے ہیں نا جی۔ لہٰذا اگر کوئی مرنے والا شخص جو ہے اپنے مرنے سے پہلے ان کے لیے وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرا فلاں بیٹا جو ہے اس کو اتنے پیسے دے دینا، میری بیٹی کو اتنے پیسے دے دینا، میری بیوی کو کیا کر دینا؟ اتنے پیسے دے دینا، تو یہ جن کے لیے یہ وصیت کر رہا ہے وہ کیا بنتے ہیں؟ ورثاء بنتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے مطابق ورثاء کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، تو یہ وصیت باطل قرار پائے گی اور ان کو صرف اور صرف ان کا حصہ جو میراث میں سے بنتا ہے وہی ملے گا، وصیت نہیں ملے گی۔ اور ٹھیک ہے، اس طرح یہاں پر یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے، یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اگر جو مرنے والا شخص ہے اس کے ورثاء جو ہیں وہ محتاج اور غریب ہوں، اس کے محتاج اور غریب ہوں، تو پھر جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ وصیت نہ کرے۔ کیا کرے؟ وصیت نہ کرے۔ اور اگر کرنی بھی ہے تو پھر تہائی سے کم کم کی کرے۔ کیا کرے؟ تہائی سے کم کم کی کرے۔ یعنی یہ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب امر ہے کہ یا تو وصیت کرے ہی نہ، اور اگر کرنی بھی ہے اس لیے کہ بھئی غیروں کو وصیت کے ذریعے مال دینا، غیروں کو اس سے بہتر ہے کہ انسان جو اپنے ورثاء ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کو مال دے دے، ان کے لیے مال کو چھوڑ دے، تاکہ وہ مرنے کے بعد لوگوں کے ہاتھ سامنے اپنے ہاتھ نہ پھیلاتے پھریں، تاکہ
وہ بھی یہ تو اپنی زندگی کے اندر کما کر بھی ان کا کوئی سہارا بن جاتا ہوگا نا جی. کیا ہے؟ اپنی زندگی کے اندر کما کر کچھ ان کا سہارا بن جاتا تھا. اب یہ فوت ہو گیا ہے, جو مال اس نے چھوڑا ہے وہ تھوڑا ہی ہے. جب اس کے اندر یہ وصیت بھی کر دے گا تو کچھ مال دوسرے لوگوں تک چلا جائے گا, اور اس کے جو ورثاء ہیں پہلے ہی محتاج تھے تو پھر ان کو مال بھی نہیں ملا, ان کو مال بھی نہیں ملا ہے, تو پھر غربت کی وجہ سے ہو سکتا ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں. کیا کر دیں؟ غربت کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع. اور ٹھیک ہے, اس لیے پھر بہتر یہی ہے کہ وصیت یا تو کرے ہی نہ, اگر کرنی بھی ہے تو تہائی سے. اور ٹھیک ہے. اچھا بیٹا, وصیت سے فراغت کے بعد, وصیت کو نافذ کرنے کے بعد, وصیت کو نافذ کرنے کے بعد جو مال باقی بچ جائے, جو مال باقی بچ جائے گا, اس کے ساتھ چوتھا حق پھر متعلق ہوگا. اس کے ساتھ کیا ہے؟ چوتھا حق جو ہے وہ متعلق ہوگا. اور وہ چوتھا حق کیا ہے؟ تقسیم بین الورثاء. کیا ہے؟ تقسیم بین الورثاء. ہاں, جو مال باقی بچ جائے گا وہ مرنے والے کے جو وارث ہوں گے ان وارثوں کے اندر وہ تقسیم کیا جائے گا, مرنے والے کے وارثوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. اور ٹھیک ہے. وارث جو حضرات بنتے ہیں ان کی تفصیلات آگے آئیں گی. وارثوں کی تفصیلات آگے آئیں گی. وہ کون کون سے وارث ہیں جو لوگ ان کو مال ملنا ہوتا ہے. بہرحال اتنی بات آپ کو فی الحال یاد رکھ سکتے ہیں کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں, اولاد ہوتی ہے, ہاں جی, بہن بھائی ہوتے ہیں, اخیافی بہن بھائی ہیں, ہاں جی, اور خامد بیوی ہیں, یہ کیا بنتے ہیں؟ وارث بنتے ہیں. یہ تو اپنا وصیت کو نافذ کرنے کے بعد, وصیت کو نافذ کرنے کے بعد جو مال باقی بچا ہے وہ ورثاء کے درمیان تقسیم ہوگا. وہ ورثاء کے درمیان تقسیم ہوگا. اور وہ جو تقسیم ہوگا ورثاء کے درمیان وہ کتاب اللہ, سنت رسول اور اجماع امت کے مطابق تقسیم ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ کتاب اللہ, سنت رسول اور اجماع امت کے مطابق ہوگا. بھائی کچھ جو ہیں ورثاء وہ ہیں, کچھ ورثاء وہ ہیں کہ جن کے حصے جو ہیں وہ کتاب اللہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں, جن کے ماں باپ کا حصہ بھی کیا ہے؟ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اور ٹھیک ہے, ماں باپ کا حصہ بھی کیا ہو گیا؟ کتاب اللہ کے اندر بیان ہو گیا ہے. اور جو زوجین ہیں, جو شوہر ہے, بیوی ہے, ان کا بھی حصہ کیا ہے؟ کتاب اللہ کے اندر بیان ہو گیا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ. ٹھیک ہے, زوجین کا حصہ بھی کیا ہوا ہے؟ کتاب اللہ کے اندر بیان ہوا ہے. جو بیٹیاں ہیں, جو بیٹیاں ہیں, ان کا حصہ بھی قرآن پاک کے اندر بیان ہوا ہے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ, ہے کہ نہیں ہے؟ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ. اور ٹھیک ہے, تو بیٹیوں کا حصہ بھی کیا ہوا ہے؟ قرآن پاک کے اندر بیان ہوا ہے. قرآن پاک کے اندر بیان ہوا ہے. اسی طرح جو اخیافی بہن بھائی ہیں, جو ان کا حصہ بھی کیا ہے؟ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. یہاں پر جو اخن اور اختن کا ذکر ہے, بہن بھائی کا ذکر ہے, اس سے اخیافی بہن بھائی مراد ہیں. اس سے کیا ہیں؟ اخیافی بہن بھائی مراد ہیں. اور ٹھیک ہے, بہرحال یہاں پر چونکہ اخیافی بہن بھائیوں کا ذکر آ گیا ہے, یہاں پر اخیافی بہن بھائیوں کا ذکر آ گیا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں وہ اخیافی بہن بھائی کیا چیز ہوتے ہیں. اس لیے پھر ہمیں یہ چاہیے کہ جو بہن بھائیوں کی اقسام ہیں ان کو بیان کر دیا جائے. بہن بھائیوں کی جو اقسام ہیں ان کو بیان کر دیا جائے. تو بیٹا جو بہن بھائی ہیں وہ عینی بھی ہوتے ہیں, اللاتی بھی ہوتے ہیں, اور اخیافی بھی ہوتی ہیں. بہن بھائیوں کی 3 قسمیں ہیں. کیا ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. بہن بھائیوں کی 3 قسمیں. اگر ایک شخص نے جو ہے وہ ایک شادی کی ہے اور اس کی ایک بیوی سے اس کی جو اولاد ہے, اس کی جو
औलाद है औलाद है तो वो औलाद आपस के अंदर बहन भाई है, जी वो आपस के अंदर, बहन भाई है तो इस औलाद की माँ भी एक ही है और बाप भी, एक ही है ठीक है। तो वो बहन भाई जिनकी माँ भी क्या हो और बाप भी क्या हो, एक ही हो, तो वो बहन भाई जो हैं उन बहन भाइयों को अपना ऐनी बहन भाई भी कहते हैं, ऐनी बहन भाई की कहते हैं हकीकी बहन भाई भी कहते हैं और उनको सगे बहन भाई भी, ठीक है। और अगर एक शख्स जो है उसने एक से ज़्यादा शादियां की हैं, एक से ज़्यादा शादी और मुख्तलिफ बीवियों से उसकी औलाद है, मुख्तलिफ, बीवियों से उसकी औलाद है तो ज़ाहिर बात है वो मुख्तलिफ बीवियों से उसकी जो औलाद है वो आपस में क्या लगेंगे, भाई लगे बहन भाई लगे बहन भाई लगेंगे ना, जी आपस के अंदर वो बहन भाई लगे बहन भाई लगेंगे। तो इन बहन भाइयों का जो बाप है वो तो क्या है, एक है, और माँ क्या है, अलग अलग माएँ अलग अलग हैं और बाप, एक है तो जिन बहन भाइयों की माएँ अलग अलग हों और बाप एक हो तो ऐसे बहन भाई जो हैं उनको अल्लाती बहन भाई भी कहते हैं, इल्ली बहन भाई भी, कहते हैं और बाप शरीक बहन भाई भी कहते हैं, बाप, शरीक बहन भाई भी कहते हैं और ठीक है। जी और अगर जो है वो एक औरत की शादी हुई, उससे औलाद पैदा हो गई, क्या पैदा हो गई, औलाद, पैदा हो गई फिर उसको उसके खामद ने तलाक दे दी या खामद क्या हो गया, फौत हो गई फौत हो गया, उसने इद्दत गुजारने के बाद किसी और से शादी कर ली, इद्दत गुजारने के बाद किसी और से शादी कर किसी और से शादी कर ली और उस खामद से भी अल्लाह ने उसको औलाद दे दी, जी उस खामद से भी अल्लाह ने उसको औलाद दे दी औलाद दे दी। अब पहले शौहर से भी उसकी औलाद है जी और दूसरे शौहर से भी उसकी औलाद है औलाद है, तो ये दोनों शौहरों से उसकी जो औलाद है वो औलाद आपस में क्या लगी, बहन भाई बहन भाई है। जी अब ये जो बहन भाई हैं इनकी माँ तो क्या है, एक है अलबत्ता बाप दो है अलग अलग हैं, जी और ठीक है। जी तो वो बहन भाई जिनकी माँ एक हो और बाप क्या हो, अलग 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 हों, तो ऐसे जो बहन भाई हैं वो अखियाफी बहन भाई भी कहते हैं, उनको खीफी बहन भाई भी कहते हैं और उनको माँ शरीक बहन भाई भी कहते हैं ये बात समझ आई ना जी। जी बहरहाल बेटा जी जो अखियाफी बहन भाई हैं उनका जो हिस्सा है वो भी किताबुल्लाह में बयान किया गया है, वो भी क्या है, बयान तो कुछ वरसा वो हैं जिनके हिस्से किताबुल्लाह के अंदर क्या हैं, किताबुल्लाह कुरान पाक, किताबुल्लाह से मुराद क्या है, कुरान पाक हैं। कुछ वरसा वो हैं जिनके हिस्से किताबुल्लाह कुरान पाक के अंदर बयान किए गए हैं, ठीक है। उनमें से कुछ के नाम आपको बता दिए हैं, बाकी तफसीलात आगे किताब के अंदर आ जाएंगी ना। बस यहाँ सिर्फ इस वजह से बयान कर दी, आप सोचते रहें पता नहीं यार वो किताबुल्लाह में कौन से हिस्से होंगे हैं और सुन्नत में पता नहीं कौन से होने हैं और इजमा में, तो इसलिए मैंने आपको थोड़े से बता दिए हैं। अच्छा, और इजमाए दूसरा है अपना सुन्नत रसूल, क्या है, सुन्नत रसूल। सुन्नत रसूल जो है उसके अंदर जो नानी दादी है, क्या जी, नानी दादी है, उसका हिस्सा सुन्नत रसूल के अंदर बयान किया गया है, उसका। और इजमाए उम्मत जो है उससे जो है वो दादा पोता पोती, दादा इनका हिस्सा जो है इजमाए उम्मत से बयान किया गया है, ठीक है ना जी। बहरहाल नफाज वसीयत के बाद जो माल बाकी बच जाता है वो वरसा के दरमियान तकसीम किया जाता है, वो और वो वरसा के दरमियान जो तकसीम होगा वो किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल और इजमाए उम्मत के मुताबिक तकसीम होगा। किताबुल्लाह, ये बात बेटा समझ आ गई ना जी। तो मैयत के तरका के साथ कितने हुकूक मुताल्लिक हैं, चार हुकूक मुताल्लिक हैं, और वो चारों हुकूक जो हैं वो मुरतबा हैं, बितरतीब हैं, उनके अंदर तरतीब है, उनके अंदर तरतीब है। सबसे पहला जो है वो तजहीज़ व तकफ़ीन है, उस पर ख़र्चा करने के बाद जो माल पीछे बनता है, अगर मैयत पर कर्ज़े हों तो वो कर्ज़े अदा किए जाते हैं, कर्ज़े अदायगी कर्ज के बाद फिर जो माल बच जाता है, अगर मैयत ने वसीयत की हो तो तिहाई माल तक उसकी वसीयत को पूरा किया जाता है, और उसके बाद फिर जो माल बच जाता है
وہ ورثاء کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت کے مطابق۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا جی؟ اس کے بعد ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ بھی خالی از فائدہ نہیں ہے۔ آپ آگے بولتے نہیں، بتاتے نہیں یار، کچھ الفاظ میں بولتا ہوں، آپ بھی اگر کوئی بات سمجھ آ جائے تو بول دیا کریں نا، کیا کیا کریں؟ بول دیا کریں۔ ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو خالی از فائدہ نہیں ہے، جو وہ بات بیٹا جی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پانی کے اندر ڈوب کر مر جاتا ہے اور اس کی لاش ہی نہیں ملتی، پانی کے اندر ڈوب کر مر جاتا ہے، اس کی لاش ہی نہیں ملتی، یا اس کو کوئی جانور کھا جاتا ہے، یا اس کو کوئی جانور کھا جاتا ہے، جانور جو ہے وہ کھا جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس صورت کے اندر تجہیز و تکفین کی ضرورت نہیں ہے، جی اس صورت کے اندر تجہیز و تکفین کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اب سب سے پہلے جو حق آ جائے گا، پہلے نمبر پر جو حق آ جائے گا وہ ادائیگی قرض ہوگا، ادائیگی قرض ہوگا، سب سے پہلے نمبر پر ادائیگی قرض آ جائے گا، اور ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ ڈوب کر مر جاتا ہے، اس کی لاش ہی نہیں ملتی، یا اس کو کوئی جانور کھا جاتا ہے، جی تجہیز و تکفین کی ضرورت نہیں ہے، اور اس نے اپنی زندگی میں کسی سے قرض بھی نہیں لیا تھا، وہ مقروض بھی نہیں تھا، تو اس صورت کے اندر سب سے پہلا حق کیا آ جائے گا؟ وصیت آ جائے گا، نفاذ وصیت۔ سب سے پہلے نفاذ وصیت آ جائے گا، اب سب سے پہلے ظاہر بات اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ ڈوب کر مر جاتا ہے، اس کی لاش نہیں ملتی، یا وہ کوئی جانور اس کو کھا جاتا ہے جس کی وجہ سے تجہیز و تکفین کی ضرورت نہیں ہے، اور اس نے قرض بھی کسی سے نہیں لیا، ادائیگی قرض کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اس نے کوئی وصیت بھی نہیں کی ہے، تو نفاذ وصیت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اب سے سب سے پہلے کیا آ جائے گا؟ تقسیم بین الورثاء۔ یہ سب سے پہلا حق یہی بن جائے گا، صرف حق ہو گئی، پھر یہی صرف حق ہوگا ہی، ہو گئی، پھر صرف یہی حق ہوگا، پھر یہی کام کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ